رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حضرات گرامی قدر، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ کے سامنے توحید و سنت کے عنوان سے ہونے والی اس کانفرنس میں مجھے خیالات کے اظہار کا موقع ملا ہے. توحید و سنت وہ دعوت ہے، وہ نظریہ ہے، وہ منشور ہے کہ مسلمان کے گھر جب بچہ جنم لیتا ہے تو ماں اسے لوری دیتے ہوئے جو سب سے پہلے الفاظ اسے سکھلاتی ہے، اسے بتاتی ہے، اور ہم سب لوگ ان کلمات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ہم سب نے اپنی ماں کی گود سے ان کلمات کو سنا، سنتے چلے آئے. اور وہ کلمات کیا ہے؟ وہ کلمات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کلمات ہیں. اور ہم سب ان کلمات کو کلمہ طیبہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن ان کلمات کو سننا، ان کو بچپن سے ہی زبانی یاد کر لینا اور ان کو دہراتے رہنا اور ان کو بار بار پڑھنا یہ اور بات ہے، مگر ان کلمات کے مفہوم کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا یہ بالکل اور بات ہے. آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری پر موجود، سواری کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کی سواری پر موجود ہیں. آپ نے حضرت معاذ کو پکارا، یا معاذ. حضرت معاذ نے کہا آقا میں حاضر. آپ نے پھر پکارا، یا معاذ. معاذ نے پھر کہا آقا میں حاضر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ حضرت معاذ کو پکارا، یا معاذ. اور پھر یہ ارشاد فرما دیا، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار. ساتھیوں، معنی کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ توحید و سنت کانفرنس میں آئے ہوئے لوگوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرما دیا، اے معاذ، وہ شخص جس نے سچے دل سے ان کلمات کو ادا کر دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور پھر اس کلمے کو پڑھ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. لیکن صرف ان کلمات کو پڑھ لینا نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا سچے دل سے، صدق دل سے ان کلمات کو ادا کرنے والا اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا. یہی توحید و سنت کی دعوت، یہی توحید و سنت کا پیغام، یہی توحید و سنت کا منشور ہے. اور ان کلمات کے پہلے الفاظ لا الہ الا اللہ اس سے ہے. اس کا مطلب کیا ہے ساتھیوں؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ مختصر سے وقت میں چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ کر، چونکہ ایک سفر پہ جانا ہے، 2 پروگرام ان میں شرکت کرنا ہے، آپ کے سامنے مختصر اس نقطے کو بیان کر کے اجازت چاہوں گا. یہ جو کلمات ہیں
لا الہ الا اللہ۔ ساتھیوں، یہ وہ کلمات ہے جس کے لیے اس دنیا کو تحریک کیا گیا، جس کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا۔ یہی وہ کلمات ہیں جن کے لیے آدم سے لے کر آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اور یہی وہ کلمات ہیں جن کی بدولت کل قیامت کے دن ترازو کو قائم کیا جائے گا، اور جو سچے دل سے ان کلمات کو پڑھنے والا، ان پر عمل کرنے والا، اس کے لیے جنت کے باغات کو تیار کر دیا گیا، اور جو ان کلمات کا انکار کرنے والا، اس کے لیے جہنم جیسے عذاب الیم کو تیار کر دیا گیا ہے۔ ساتھیوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کو کہہ دیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر ہمیں سچے دل سے اس کے مطلب پر غور کرنا ہوگا، اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ مطلب کیا؟ جب ہم نے اس نعرے کو لگا دیا لا الہ الا اللہ، پھر معنی یہ ہے اس بات کا اعلان کیا جائے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی اولاد کو عطا کرنے والا نہیں ہے، کوئی رزق کو دینے والا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجات کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ اور ساتھیوں، پھر جب ہم نے ان کلمات کے پہلے جز کا صحیح معنوں میں حق ادا کر دیا، پھر اسی کلمے کے دوسرے جز کی طرف آئیے، پھر ہم نے اس بات کا بھی اعلان کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سچے رسول ہیں، آپ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ لیکن ساتھیوں، سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ کلمات تو ہم بچپن سے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، ان کلمات کو ادا کرتے آ رہے۔ کون سا ایسا بدقسمت ہے جو ان کلمات کو نہ جانتا ہو، جو اس کو یہ کلمات زبانی طور پہ یاد نہ ہو؟ ہر شخص مسلمان کے گھر پیدا ہونے والا ان کلمات سے آشنا ہے۔ بچپن سے ہم اس بت کو دہراتے آ رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر مسئلہ یہ ہے، خالی محمد رسول اللہ اس کے کہنے سے حق ادا نہیں ہوا، صحیح معنوں میں حق اس وقت ادا ہوگا جب ان کلمات کو صحیح سچے دل سے، دل کی گہرائیوں سے، صدقے دل سے ادا کریں گے۔ اور سچے دل سے کیا مراد ہے؟ صدقے دل سے کیا مراد ہے؟ اور ساتھیوں، اس بات کو یہاں سے سمجھ کے جانا ہے تاکہ ہمیں ان کانفرنسز جس میں ہم شرکت کرتے ہیں، ان کانفرنسوں، ان جلسوں، ان بزموں، ان محفلوں میں شرکت کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا ہے۔ جہاں ہم نے اس کلمے کو پڑھ دیا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی داتا، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں ہے، اور پھر جب ہم نے اس کلمات کو بھی ادا کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ابھی صحیح معنوں میں حق ادا نہیں ہوا ہے۔ حق کیسے ادا ہوگا؟ حق اس وقت ادا ہوگا جب ہم سچے دل سے اس بات کا اعلان کریں گے محمد اللہ کے سچے رسول، پھر آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کی بات کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرامین کے ہوتے ہوئے، آپ کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آپ کے فتوے کے ہوتے ہوئے، آپ کے حکم کے ہوتے ہوئے، پھر آپ کا فرمان آ جائے، پھر ہمیں سر تسلیم ہم کرنا ہوگا۔ پھر یہ نہیں کہ نعرہ تو لگا دیا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اعلان تو کر دیا، محبت کا اعلان تو کر دیا، مگر پھر جب آپ کی حدیث آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، آئیے ذرا
अपना अपना जायजा लीजिए, अपने गिरदो अतराफ में नजर को दौड़ाइए। हमारे दूसरे मसालिक, दूसरे मकासद फिक्र से ताल्लुक रखने वाले भाई, वो भी तौहीद और सुन्नत के नारे को लगाने वाले, वो भी इन कलिमात को अदा करने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर मसला क्या है, मामला क्या है, इख्तिलाफ क्या है, आइए इस बात को आज यहां से समझ के जाना है। तुमने कहा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बात, आपकी हदीस, आपका फरमान तो ठीक, मगर आपकी बात के होते हुए मैं अपने शेख की बात को क्या कहूं, मुफ्ती के फतवे को क्या कहूं, इमाम के कौल को क्या कहूं, खतीब की हिदायत को क्या कहूं। अल्लाह की कसम, तुमने फिर सही मानों में इन कलिमात को अदा करने का हक अदा नहीं किया है। आइए फिर हम दंगे की चोट इस बात का ऐलान क्यों न करें, कायनात में अगर कोई वाहिद ग्रोह ऐसा मौजूद है जिसने इस नारे रुस्ताहेज को लगा दिया, कायनात के बासियों सुन लो, अहले हदीस के सर का मालिक अर्श का खुदा, अहले हदीस के दिल का मालिक मदीना का मुस्तफा, जिस तरह अहले हदीस का सर वहदहू ला शरीक की आस्ताने के अलावा झुक नहीं सकता, उसी तरह अहले हदीस का दिल काली कमली वाले की मोहब्बत के अलावा धड़क नहीं सकता। हमने सारी मोहब्बतों को आका की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया। हमने कहा इधर आका की हदीस हो, आका का फरमान हो, आपका फतवा हो, फौरन से पहले सरे तस्लीम को हम कर दिया जाएगा। फिर ये नहीं मुंह से रटे हुए अल्फाज रवायती अंदाज में जो हमने बचपन से अपनी माँ की गोद से सुने, कलमे को भी पढ़ा, इन कलिमात को भी अदा किया। फिर ये नहीं, फिर हमें इस बात का ऐलान करना होगा, कायनात में हर शख्स गलती खा सकता है, तू भी गलती खाए, मैं भी गलती खाऊं, मेरे अकाबिरीन भी गलती खाए, तेरा खतीब भी गलती खाए, मुफ्ती भी गलती खाए, इमाम भी गलती खाए, पीर भी गलती खाए, फकीर भी गलती खाए, सिद्दीक भी गलती खाए। गलती से पाक अगर किसी को अल्लाह ने बनाया, तन्हा अमीना के लाल को बनाया है। आसमान से निगाह आई, मां यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, नातिके वही अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, ये जब भी बात करते हैं रुदाए खुदाबंदी से बात करते हैं। साथियों, ये कैसी मोहब्बत है कि मुझे आका से बड़ी मोहब्बत है। अहले हदीस के स्टेज से इस नारे को लगाया जाता, हमारे तमाम मकासद में फिक्र से ताल्लुक रखने वाले भाई, उनके स्टेज से इस नारे को लगाया जाता। हमें आका से अकीदत है, हमें आका से मोहब्बत, हम आका की अकीदत में डूबे हुए, हम आका के इश्क में गिरफ्तार, और ताना फिर हम पर है कि ये अहले हदीस जो है ये बड़े गुस्ताख है। अजब बात है, बात करते हो आका की मोहब्बत की, आका की इश्क की, फिर जब आका की बात के होते हुए मद्दे मुकाबिल किसी अपने बड़े की बात आ जाए, फिर अपने चेहरे को आका के चेहरे से दूसरी जानिब फेर लेते। और गुस्ताखी का ताना हमारे लिए, हमारी दावत को सुन लो, हमारी गुस्ताखी को सुन लो। हम इस बात का ऐलान करने वाले कि हमने उस चेहरे को देख लिया है, अब हमारा जी किसी और चेहरे को देखने को करता ही नहीं। ये कैसी मोहब्बत? ये अभी चंद माह पहले आपके सामने रबीउल अव्वल का महीना हमारे सामने आया, हमने देखा कि आका की अकीदत का नाम लेते हुए, आका की मोहब्बत के नाम को इस्तेमाल करते हुए कैसे बाजारों को सजाया गया। ये आका से अकीदत है। कैसे रंगरलियों को बनाया गया, कैसे भंगड़ों को डाला गया, कैसे ढोलक की थाप पर रक्स किया गया, फुहश
اور بیہودہ گانوں پر آقا کے نام نامی کو لیا گیا، پھر بھی تمہیں آقا سے محبت ہے، پھر بھی تمہیں آقا سے عشق ہے۔ گستاخ ہے تو ہم، شرم کا مقام ہے فحش اور بیہودہ بے حیا گانوں کی دھنوں پر آقا کے نام نامی کو لینے والے، پھر آقا سے محبت کے دعوے کو کرنے والے، آؤ اہل حدیث کے اسٹیج سے آقا کی محبت کو سمجھ کے ڈالا۔ مسجد مدینہ میں دو آدمی اونچی آواز میں گفتگو کو کر رہے، حضرت عمر فاروق پاس ہی موجود، ان دو اشخاص کی جانب کنکر کو اٹھایا، ان کی جانب اچھالا، دونوں متوجہ ہوئے، آپ نے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، کہا اجنبی معلوم ہوتے ہو، مسافر معلوم ہوتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ٹھیک پہچانا، طائف کی وادی سے آئے ہیں، اجنبی ہیں، مسافر ہیں۔ ساتھیوں، حضرت عمر نے پکار کر بلایا، اللہ کی قسم اجنبی نہ ہوتے، مسافر نہ ہوتے، عمر تمہیں کڑی سے کڑی، سخت سے سخت سزا سناتا، تمہیں نبی کے عذاب کا کیا پتا؟ مسجد نبوی میں موجود اونچی آواز میں گفتگو کو کر رہے اور پاس ہی آمینہ کے لالا راہ فرما رہے، اللہ کی قسم اگر مسافر نہ ہوتے آج تمہیں سخت سے سخت سزا سنا۔ ساتھیوں، یہ آقا سے عقیدت ہے، یہ آقا سے محبت ہے، یہ آقا سے عشق ہے۔ یہ کیسا عشق ہے کہ آقا سے محبت کے نعرے کو لگا دیا، آپ کے دعوے کو کر دیا، مائک کے اوپر ہلا گلا مچا دیا، اور آقا سے عقیدت، آپ سے عشق، آپ سے محبت، آپ نے اس کے حق کو ادا کر دیا۔ اللہ کی قسم ہم ایسے عشق سے باز آئے، ایسی محبت سے دور بھاگے، اگر آقا کی غلامی کو تسلیم کرنا، آپ کی بات پر فوراً سے پہلے لبیک کہنا، اگر یہ گستاخی ہے تو اہل حدیث سے گستاخی 1000 مرتبہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ساتھیوں، یہی توحید و سنت کا خلاصہ ہے، یہی توحید و سنت کی دعوت ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس نعرہ رسول کو لگانے والے، اور جس موڑ پر بابا شہید کے الفاظ یاد آئے، آپ یہ الفاظ کثرت سے کہا کرتے تھے، سنو اہل حدیث کے بیٹے کو اگر منوانا ہے، یا رب کا قرآن لے آؤ، یا قولی کبری والے کا فرمان لے آؤ، اہل حدیث کے بیٹے کی گردن کو جھکا ہوا پاؤ گے، مگر آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آپ کے قول کے ہوتے ہوئے اہل حدیث کے بیٹے کو کہو گے کسی ایرے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی تتو حیرے کی مان لو، اللہ کی قسم یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اسی توحید و سنت کی دعوت کو، اپنے اسلاف کی روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اسی حوصلے، اسی جرأت، اسی ولولے، اسی دھڑکنے، اسی زمزمے، اسی ہمہمے، اسی بہادری کو لیے ہوئے قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈے کو تھامے ہوئے میدان عمل میں نکل چکے ہیں۔ اور نعرہ تکبیر، مسلک حق حدیث، شہید ملت علامہ احسان رحیم ظہیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس دعوت کو اپنے دلوں میں لیے ہوئے، کریا کریا، بستی بستی، ممبروں سے، محرابوں سے، چوکوں میں، جلستوں میں اس دعوت کو لیے ہوئے میدان عمل میں اتر چکے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وطن عزیز میں قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈوں کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ توحید و سنت کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو؟ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا توحید و سنت کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار؟ انشاءاللہ، خیال باقی، بات باقی۔ اگر
پروگرام میں شرکت کے لیے نہ جانا ہوتا تو انشاءاللہ پھر مفصل گفتگو کی جاتی۔ اللہ رب العزت سے جو دعا ہے، جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔